بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد ما اشتمل ای اسم اشتمل على علم الفاعلیت ای علامت کون الاسم فاعلا وہی الضمۃ والواو والالف۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ جب متن کا حصہ آئے گا تو متن کا جو قاعدہ ہے یا متن کی جو بات ہے اس کو الگ سے پڑھ لیا کریں گے تاکہ جو متن کی عبارت ہے وہ واضح ہو۔ تو صرف متن کی عبارت لے لیں، ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ مرفوع کی تعریف ہے۔ یہ آپ کہہ دیں ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، مرفوع اس اسم کو بولتے ہیں جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ مرفوع کی تعریف کیا ہو گئی؟ ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ فاعلیت کی نشانیت تین ہیں۔ نمبر ایک ضمہ، جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن۔ نمبر دو واو، جیسے ہم کہتے ہیں جاء المسلمون۔ اور نمبر تین ہے الف، جیسے ہم بولتے ہیں تثنیہ میں جاء رجلان۔ دوبارہ سن لیں کہ مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو، اس میں فاعلیت کی نشانات پائے جائیں۔ فاعلیت کی نشانیاں کتنی ہیں؟ تین ہیں، واو، الف اور ضمہ۔ یہ تو ہو گیا متن کا۔ آگے شرح کی عبارت دیکھیں، ہوا کے بعد ذکر کیا ہے المرفوع الدال علیہ المرفوعات۔ المرفوع الدال علیہ المرفوعات کی عبارت شارح نے کیوں نکالی ہے؟ یہ عبارت نکالی ہے ہوا ضمیر کا مرجع متعین کرنے کے لیے۔ یہ جو ہوا ضمیر ہے متن میں، اس کا مرجع اس کو متعین فرمایا ہے۔ اس پر جو اعتراض ہو رہا تھا ساتھ میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع ظاہر ہے متن کی عبارت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو متن کی عبارت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے المرفوعات ہوا، تو ہوا ضمیر سے پہلے صرف المرفوعات کا لفظ ہے۔ ہوا ضمیر سے پہلے المرفوعات کا لفظ ہے۔ ہوا ضمیر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ غائب کی ضمیر کا ذکر یہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس سے پہلے اس کا مرجع مذکور ہو۔ پہلے صریحی طور پر کسی اسم کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں اس کے لیے غائب کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ یہی پڑھا نا؟ تو ہوا ضمیر کا بھی مرجع ہونا چاہیے، اور اس مرجع بننے کے لیے اس سے پہلے صرف اور صرف کیا لفظ ہے؟ المرفوعات ہیں۔ تو المرفوعات کو ہوا ضمیر کا مرجع بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو واضح طور پر نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں المرفوعات جمع ہے اور ہوا ضمیر مفرد ہے، ایسے ہی ہے۔ المرفوعات جمع کا صیغہ ہے نا، ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور ہوا ضمیر مفرد ہے۔ المرفوعات مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث ہے، اور ہوا ضمیر یہ مذکر کی ضمیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ ہوا سے تعریف سٹارٹ ہے، ہوا مشتملہ سے مرفوع کی تعریف ہو رہی ہے، اور اگر ہم ہوا ضمیر کا تعلق المرفوعات سے جوڑیں تو اس صورت میں یہ جو تعریف ہوگی اس کا تعلق جمع سے ہونا لازم آئے گا۔ جمع کی دلالت کتنے پر ہوتی ہے؟ تین سے زائد پر ہوتی ہے، تو وہ افراد پر جمع کی دلالت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اگر ہوا ضمیر کا مرجع ہم المرفوعات کو بنائیں تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ جی اس تعریف کا تعلق جمع کے ساتھ ہے، جمع کی دلالت افراد پر ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ثابت آئے گی کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہ افراد کی ہو رہی ہے،
اور تعریف کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، جیسے آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ تعریف انما التعریف یکون للماہیت و بالماہیت، التعریف یکون للماہیت و بالماہیت، کہ تعریف ہمیشہ ماہیت کی ہوتی ہے اور ماہیت کے ساتھ ہوتی ہے، معرف اور معرف، ہاں، حد اور محدود، یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کا بھی ماہیت ہونا ضروری ہے، اور جو تعریف ہو رہی ہے اس کا بھی ماہیت ہونا ضروری، دونوں طرف ماہیت کا ہونا ضروری ہے، ہمیشہ فرد کی تعریف نہیں ہوتی۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ تعریف ہم نے کس کی ہے؟ کلمہ کی۔ ایسے ہی ہے الکلمہ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ کلمہ کی تعریف ہے۔ اب کلمہ کی تین صورتیں، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے اور حرف بھی ہے، تو یہ تعریف لفظ وضع لمعنی مفرد یہ اسم پر بھی صادق ہے، فعل پر بھی صادق ہے اور حرف پر بھی صادق ہے، تو یہ ان کے اوپر صادق تو آ رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جی لفظ وضع لمعنی مفرد یہ زید کی تعریف ہے، یا یہ یفعلو کی تعریف ہے، یا یہ صرف من یا الہ کی تعریف ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی یہ کلمہ کی ماہیت کی تعریف ہے۔ تعریف افراد کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت کی ہوتی ہے، پھر اس ماہیت کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان افراد پر وہ تعریف صادق آ رہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری تعریف کیا انسانوں کی؟ حیوان ناطق، ہاں، سب سے پہلے کیا ہے؟ حیوان ہے، پھر اس کے ساتھ ناطق ہے، تو یہ حیوان ناطق ماہیت انسان کی تعریف ہے۔ یہ زید، عمر، بکر پر الگ الگ طور پر صادق تو آ رہی ہے، لیکن الگ سے صرف زید کی تعریف، الگ سے صرف عمر کی تعریف، یہ اس انداز سے نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر بالفرض دوبارہ سن لیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع اگر المرفوعات نکالے، پہلی دو خرابیوں کی سمجھ آ گئی کہ جی المرفوعات تو جمع کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر مفرد ہے، راجع اور مرجع ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں مفرد تثنیہ جمع میں، لہذا یہاں برابری نہیں ہے۔ دوسری صورت کہ جی المرفوعات یہ مؤنث ہے اور ہوا ضمیر مذکر ہے، راجع اور مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، کس چیز میں؟ مذکر اور مؤنث ہونے میں، لہذا یہاں پر بھی برابری نہیں ہے۔ تیسری صورت اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جی ہوا ضمیر کا مرجع اگر ہم المرفوعات کو بناتے ہیں تو المرفوعات تو جمع ہے اور جمع کی دلالت افراد پر ہوتی ہے، تو پھر اس تعریف کا تعلق براہ راست افراد سے بن جائے گا اور افراد کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ کس کی تعریف ہوتی ہے؟ ماہیت کی۔ تو لہٰذا ہوا ضمیر کا مرجع پھر کیا بنیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو صرف المرفوعات کا لفظ ہے اور المرفوعات کو ہم ہوا ضمیر کا مرجع نہیں بنا سکتے، تو پھر اس کا مرجع ہم کس چیز کو بنائیں گے؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اعتراض ہو، اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ جی المرفوعات کا جو مرجع ہے، یہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ المرفوعات نہیں ہے، ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات نہیں ہے جس پر آپ نے تین طرح سے اعتراض کیا، بلکہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ المرفوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ المرفوع ہے۔ اب اس پر پھر اعتراض ہو جائے گا کہ جی المرفوع کا تو ماقبل میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، مرجع تو اسی کو بنائیں گے جس کا پہلے کہیں ذکر ہو، تو المرفوع کا تو ماقبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا الدال علیہ المرفوعات سے۔ کس سے جواب دیا؟ کہ ماقبل میں مرجع کا ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ماقبل میں مرجع دو طرح سے، کبھی تو صریحی طور پر ہوتا ہے، ہاں، اور کبھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ مفہوم ہوتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس پر کسی چیز کی دلالت ہوتی ہے، وہ صریحی طور پر ہو۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کیا فرمایا؟ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا تقوی کے بہت قریب ہے۔ تو یہ جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ العدل ہے۔ وہ کیا ہے؟
اب العدل کا ماقبل میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ماقبل میں تو اعدلو کا لفظ آیا ہے نا، العدل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اعدلو ایک فعل ہے اور یہ فعل کس سے بن رہا ہے؟ مصدر سے، تو جہاں فعل ہوگا وہاں مصدری معنی سمجھ میں آئے گا، لہذا ضمنی طور پر یہاں اعدلو کے ضمن میں العدل بھی پایا جا رہا ہے، لہذا ہوا ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ العدل کو۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک ضمیر ہے اور اس کا مرجع ماقبل میں صراحتاً مذکور نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ جی جب المرفوعات کا لفظ موجود ہے تو یہ جمع کا لفظ ہے۔ کل آپ لوگوں نے واضح طور پر پڑھ لیا کہ المرفوعات کا مفرد کیا ہے؟ المرفوع ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جی المرفوعات کی دلالت کس پر ہے؟ اپنے یہ جمع ہے، اس کی دلالت مفرد پر ہے، لہذا یہاں پر ہوا ضمیر کا مرجع کیا بن جائے گا؟ وہ مفرد بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ جی متن میں المرفوعات کے بعد ہوا ضمیر کا جو لفظ ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ پہلے تو صرف المرفوعات ہے، اور المرفوعات کو جب بنائیں گے تو تین طرح کی خرابیاں لازم آئیں گی۔ مفرد تثنیہ جمع میں مطابقت نہیں، مذکر مؤنث میں مطابقت نہیں، اور تیسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ جی یہ تو پھر افراد کی تعریف کا ہونا ثابت آ رہا ہے اور یہ تینوں صورتیں ناجائز ہے۔ اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دیکھیں ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات، یہ ترجمہ اس کا ٹھیک سے دیکھیں، ہوا وہ یعنی وہ مرفوع الدال علیہ المرفوعات جس پر مرفوعات کی دلالت ہے، المرفوع الدال علیہ المرفوعات یعنی وہ مرفوع جس پر مرفوعات کی دلالت ہے، لہذا ہوا ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا، اس کے اوپر جو اعتراض تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے المرفوع لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات نہیں ہے، ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات کو بنانا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ جی بنا تو سکتے ہیں، ہوا ضمیر کے مرجع مرفوعات کو بنا سکتے ہیں، کیسے؟ مذکور ان کی تعویل میں لے کر، کیسے؟ مذکور ان کی تعویل میں لے کر۔ یہ مذکور کی تعویل کا کیا مطلب ہے؟ مذکور کی تعویل کا کیا مطلب ہے؟ آپ دکان پہ گئے، وہاں آپ نے گھر کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی، ہاں 10-15 چیزیں آپ نے خریدی، ٹھیک ہے، اب یہ 10-15 چیزیں تو جمع ہے نا، کیا ہے؟ جمع ہے، اس کے لیے ہم مفرد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ بولو 15 چیزیں آپ نے خریدی، ان 15 چیزوں کو جمع کی شکل میں ہی استعمال کریں گے نا، کہ میں نے یہ 15 چیزیں خریدی ہیں، کیا کہیں گے؟ اشتریت هذه الاشیاء، یوں کہیں گے نا، اشتریت هذه الاشیاء ب100 روپیہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایسا کیا کہ ایک شاپر لیا اور اس شاپر کے اندر وہی 15 چیزیں ڈال لی، ہیں کیا کیا؟ شاپر لیا بڑا سارا اور اس کے اندر وہ 15 چیزیں ڈال لی، 15 چیزیں ڈالنے کے بعد وہ شاپر لے کر آپ آ رہے ہیں، آپ کا ایک دوست ملا، اس کو آپ نے کہا اشتریت هذا الکیس ب100 روپیہ، اشتریت پہلے آپ نے کہا هذه الاشیاء، هذه کا لفظ کہا تھا اس لیے کہ جمع ہے اور جمع کے لیے ہم هذه کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اب آپ نے اس کو ایک شاپر میں ڈال دیا اور شاپر کو کیا کہہ دیا؟ هذا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ هذا کہہ دیا، اب هذا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ عبارت ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ بولو اب ایسے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے، یا پھر وہ مؤنث ہے یا پھر وہ مذکر ہے، لیکن ہمیں مطابقت پیدا کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے، جیسے اس مثال میں دیکھیں ہوا ضمیر یہ مفرد ہے تو اس کا مرجع بھی کیا ہونا چاہیے؟
تو ایسے کر لو کہ مرفوعات کا لفظ جو جمع ہے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو ایک تھیلے میں ڈالو اور اس تھیلے کو کیا نام دے دو؟ مذکور کا نام دے دو۔ کس چیز کا نام دے دو؟ مذکور کا نام دے دو، اور پھر یوں ہو جائے گا کہ ھذا المذکور، ٹھیک ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ یوں عبارت ہو جائے گی المرفوعات ہوا، جب ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات کو بنائیں گے، لیکن کیسے؟ اس کو مذکورن کی تعویل میں کریں گے، تو پھر یوں کہیں گے هو المذکور، یا یوں کہہ دیں پوری عبارت یوں ہو جائے گی المذکور هو ما اشتمل على علم الفاعلیت، تو مذکور مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ درمیان میں المرفوعات پر جو ہے آپ کہہ دیں کہ جی مرفوعات جمع ہے، اس میں دلالت ہے مفرد پر، لہذا وہ مفرد جو المرفوع ہے وہ مرجع، تو اس کی بجائے آپ کیا کر دیں؟ المرفوعات کو مذکورن کی تعویل میں بنا دو اور ہوا ضمیر کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق جوڑ دو، تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ جی کیا کہا، پہلی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ المرفوع ہے، مرفوعات۔ پھر کسی نے کہہ دے کہ جی مرفوعات کو بھی تو بنا سکتے ہیں بغیر کسی خرابی کے، وہ کیسے؟ کہ مرفوعات کو مذکور کی تعویل میں بنا لو اور پھر اسی کو بعینہ ہوا ضمیر کا مرجع بنا لو، تو اس کا جواب دیا کہ ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے، ایسے بھی اس لیے کہ بے شک ہم اس کو مذکور کی تعویل میں بنا لے، لیکن اندر سے تو وہ جمع ہی ہے نا، وہ جو 15 چیزیں ہیں 15 تو 15 ہی ہیں، 15 چیزیں تو 15 ہی ہیں، بے شک ہم نے اس کے اوپر ایک شاپر لگا دیا تو بے شک ہم اس کو مذکور کی تعویل میں لے، لیکن اندر سے تو وہ جمع ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہی بات اور وہی خرابی لازم آئے گی کہ افراد کا جو ضمیر جو اس کا تعریف ہے، اس تعریف کا تعلق افراد کے ساتھ ہوگا، اور تعریف جو ہوتی ہے وہ افراد کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو ترجمہ، ہوا ای المرفوع دل، وہ یعنی وہ مرفوع جس پر مرفوعات کی دلالت ہے، لأن التعریف، اس لیے کہ بے شک جو تعریف ہے انما یکون للماہیت، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو ماہیت کی ہوتی ہے، لا للافراد، نہ کہ افراد کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تک کتنی باتیں پڑھی ہیں؟ 2 باتیں پڑھ لی۔ پہلی بات کیا پڑھی کہ ہوا ضمیر کا مرجع بظاہر تو المرفوعات ہے، لیکن ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات بن نہیں سکتا، 3 خرابیاں لازمہ آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے لأن تعریف سے پڑھ لیا کہ جی ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات کو ہم بنا تو سکتے ہیں اگر ہم اس کو مذکور کی تعویل میں لے لیں۔ اس کا جواب دیا کہ جی نہیں، اس کو مذکور کی تعویل میں لے کر بھی ہم اس کو مرجع نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ ہر حالت میں جمع ہی ہے، اور پھر یہ تعریف کا تعلق جمع سے لازم آتا ہے، اور جو تعریف ہوتی ہے وہ ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ 2 باتوں کی وضاحت ہو گئی، بولے؟ اب آگے چلتے، مشتملہ کیا ہے؟ مشتملہ، اس کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے اسم اشتملہ، کیا عبارت نکالی ہے؟ دیکھیں اشتملہ تو وہی متن والا ہے، اس سے پہلے اسمن کا لفظ نکالا، تو یہ اسمن کا لفظ کیوں نکالا؟ اسمن کا لفظ ایک وجہ سے نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی سال اصول الشاشی میں یہ پڑھ لیا کہ کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں اور کچھ عام ہوتے ہیں۔ جو عام الفاظ تھے ان میں سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے من اور ما کو پڑھ لیا تھا، ایسے ہی ہے نا کہ جی ما عام ہے، عام معنی پر اس کی دلالت ہے، تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا کہ جی مشتملہ میں جو ما ہے، یہ ما تو کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، اور عام جب ہو اس کے اندر نحو کے اندر تو مطلب اس کا اطلاق ہر چیز پر ہے، تو جب یوں ہو جائے گا تو پھر تو اسما سے مراد اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا، حرف بھی ہوگا، مرکب بھی ہوں گے، جملے بھی ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر اسما کا اطلاق ہوگا، حالانکہ یہاں پر اس کا ما کا عام ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ تو یہاں پر فعل شامل ہو سکتے ہیں، نہ یہاں پر حروف شامل ہو سکتے ہیں، نہ یہاں پر جملے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرفوعات کس کی بات چل رہی ہے؟ اسم کی بات چل رہی ہے نا، جملوں کی تو بات نہیں چل رہی، افعال کی بات نہیں چل رہی۔
دیکھیں مزید اس کی وضاحت دیکھ لے کہ جی اس نے کہا، ماتن نے یوں فرمایا کہ جی وہ چیز ما کو ہم عام لیتے ہیں، ما کو ہم نے کیا لیا؟ چیز کے معنی میں، شیئن کے معنی میں ہو جائے گا جب عام ہو جائے گا، اور شیئن کا اطلاق پھر اسم، فعل، حرف، مرکبات، جملے ان سب پر ہوتا ہے۔ تو تعریف یوں ہو جائے گی کہ مرفوع وہ چیز ہے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں جاءنی زیدن، یہ جو دال ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، دال کے اوپر ہو ضمہ، تو یہ دال اس میں شامل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ فاعلیت کی نشانی کتنی ہے؟ 3 ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ضمہ کس کے اوپر پایا جا رہا ہے؟ دال کے اوپر، تو یہ بھی مرفوع بن گیا۔ آپ کہتے ہیں یفعلو، یفعلو اسم ہے کہ فعل ہے؟ بولو، فعل ہے، لہذا یہ یفعلو بھی کس میں شامل ہو گیا؟ مرفوع میں شامل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن، اس پورے جملے، یہ ایک پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ اس میں ضمہ ہے، تو یہ پورا جملہ بھی کس میں شامل ہو گیا؟ مرفوع میں۔ تو جب ما کو شیئن کے معنی میں لیں گے تو پھر تو وہ عام ہو جائے گا، اسم، فعل، حرف، جملہ تمام چیزوں کو شامل ہو جائے گا، اور پھر جہاں جہاں پر بھی ان 3 چیزوں میں سے، واو میں سے، الف میں سے اور ضمہ میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو وہ مرفوع میں شامل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ واقع اور حقیقت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب دیا کہ جی ما سے مراد یہاں پر شے نہیں ہے جو عام ہو، بلکہ ما یہاں پر اسم کے معنی میں، ما یہاں پر کس کے معنی میں؟ اسم کے معنی میں۔ اچھا جی اسم کے معنی میں کیوں لیا؟ عام کیوں نہیں ہے اور اسم کے معنی میں کیوں ہے؟ ہاں ویسے تو آپ اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو وجہ بالکل واضح ہے کہ جی بات کس کی چل رہی ہے؟ اسم کی چل رہی ہے، ہاں تو پھر آگے اسم کی ہی احوال ہوں گے، اسم کی ہی باتیں ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ ما یہاں پر عام نہیں ہے۔ تو یہ کیا نکالا؟ اسمن نکالا۔ جی دیکھیں مشتملہ ای اسمن اشتملہ، یعنی ایسا اسم جو مشتمل ہو، یعنی ایسا اسم جو مشتمل ہو علی علم الفاعلیت، فاعلیت کی نشانی پر۔ ایک اعتراض یہ ہے، اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اسمن کا لفظ لگایا کہ جی ما سے مراد شیئن جو کہ عام معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ما سے مراد یہاں پر اسامہ کو آج بڑی نیند آئی ہوئی ہے، تو ما سے مراد یہاں اسمن ہے، ما سے مراد یہاں شیئن نہیں۔ دوسری ایک بات، ایک دوسرا اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المفلحون، اولئک مبتدا ہے، المفلحون اس کی خبر ہے، یہ درمیان میں ہم کیا کر رہا ہے؟ اولئک ہم المفلحون، یوں ہے نا عبارت، اولئک مبتدا اور المفلحون اس کی، تو یہ درمیان میں ہم کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں فصل لاتے ہیں، جیسے ہم المفلحون میں ہم آیا، اصل تو اولئک مبتدا ہے اور المفلحون اس کی خبر ہے، درمیان میں ہم کیوں لایا گیا؟ جی دونوں معرفہ ہیں، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں، یہاں پر دیکھیں ہوا مشتملہ، ہوا ضمیر مبتدا ہے اور ضمیر ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، اور یہ جو ما ہے، ما عام طور پر اسم موصولہ ہوتا ہے، ما عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول ہوتا ہے، لہذا جب یہ موصولہ ہے تو اسماء موصولات معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ کی 7 قسموں میں شامل ہے نا اسم موصول بھی، تو ہوا ضمیر مبتدا وہ بھی معرفہ، مشتملہ میں جو ما ہے یہ خبر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو جیسے اولئک اور المفلحون کے درمیان میں ضمیر لائی گئی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہونی چاہیے؟ کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو درمیان میں
فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تو نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض ہوا ماتن کی عبارت پر۔ شارح نے اس کا جواب دیا اسی لفظ سے، اسمن سے۔ کس سے؟ اسمن سے۔ دیکھو اسمن نکالا ہے، اسمن نکرہ ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ بتانا کہ جی یہاں پر یہ جو ما ہے ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما موصوفہ ہے۔ ما، یہ بات آپ پڑھیں گے، کبھی موصولہ ہوتا ہے کہ وہ اسم موصول بن رہا ہوتا ہے اور اگلا اس کے لیے صلہ بن رہا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ما موصوفہ ہوتا ہے، جب ما موصوفہ ہو جائے گا تو جو بعد والا ہوگا وہ اس کے لیے بطور صفت کے ہوگا، اور جب ما موصولہ ہوگا تو پھر یہ نکرہ ہوتا ہے۔ موصوفہ جب ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں پر اسمن اشتملہ ہے۔ اب ترکیب یوں ہو جائے گی کہ اسمن یہ موصوف ہے اور اشتملہ اس کے لیے صفت ہے۔ تو جب یہ نکرہ ہوا کیا ہو جائے گا؟ جب یہ نکرہ ہوا تو پھر وہ والی بات ہو جائے گی ثابت۔ اب وہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ جی مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی نکرہ، بلکہ یوں ہو جائے گا کہ یہاں پر جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے، لہذا درمیان میں فاصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ مختصر سن لے کہ جی یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، عمومی احوال میں ایسے ہوتا ہے جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو درمیان میں فاصلہ لاتے ہیں۔ اس عبارت میں ہوا بھی مبتدا جو ہے وہ معرفہ اور ما یہ بھی عام طور پر موصولہ ہوتا ہے، یہ بھی معرفہ، درمیان میں فصل کا ہونا ضروری ہے۔ شارح نے اس کو حل کیا کہ جی ما سے مراد اسمن ہے۔ یہ نکال کر اس بات پر دلالت کرنا مقصود ہے کہ جی یہاں ما موصولہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ما موصوفہ ہے، لہذا ما یہ موصوف ہے اور آگے اشتملہ اس کے لیے صفت ہے اور یہ نکرہ ہے، لہذا جب یہ نکرہ ہوا تو درمیان میں فاصلہ لانے کی بھی ضرورت ہو۔ اب شروع سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو۔ ہوا ای المرفوع الدال، یعنی وہ مرفوع جس پر مرفوعات کی دلالت ہے، لأن تعریف ہے اس لیے کہ تعریف سوائے اس کی نہیں کہ وہ ماہیت کی ہوتی ہے نہ کہ افراد کی۔ مشتملہ ای اسم اشتملہ، یعنی ایسا اسم جو کہ مشتمل ہو، ایسا اسم جو کہ یہ دیکھیں موصوف اور صفت کا ترجمہ ہو رہا ہے، ایسا اسم جو کہ مشتمل ہو علی علم الفاعلیت، فاعلیت کی نشانی پر۔ چلے بس یہاں تک کافی ہے، اب آپ لوگ اس کا تکرار کریں بھی۔